جماعی سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ مسلمان نماز میں جماعی لیتے رہتے ہیں، اور جو چیز پسند ہے آپ اس کے بارے میں سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو چھینک پسند ہے۔ چھینک پسند ہے، کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ جب ایک انسان چھینکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولے بھائی، الحمدللہ کہتا ہے۔ اور جب ایک انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو الحمدللہ کہنا اللہ کو پسند ہے، اسی لیے چھینک اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بڑے زور سے چھینکتے ہیں، نماز میں بھی چھینکتے رہتے ہیں، یہ لیجیے، آدمی ڈر جانا، کیا تو بات ہے، لوگ مذاق بنا لیے ہیں نماز کو، لوگ زور سے چھینکتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے مسجد میں جب نماز پڑھتے رہتے ہیں بلا وجہ میں آواز بھی نکالتے رہتے ہیں، یہ لیجیے، کھکارتے رہتے، کیا تو بات ہے۔ اس کے بھی آداب ہے شریعت کے اندر، چھینکنے کے بھی آداب ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیسا نبی اور کیسا دین عطا کیا کہ چھینکنے کے آداب بھی بیان کیے گئے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اپنے ناک کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھ لیتے، دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھینک کو روکتے، اور یا پھر اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھینک کو روکتے تھے اور آواز کم کرتے تھے۔ تو قرآن حدیث کی بات ہو گئی۔ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے۔ جب ہم اور آپ چھینکتے ہیں نا تو بس سیکنڈ میں جو سیکنڈ کا حصہ ہوتا ہے نا، اس وقت ایک انسان کی سانس رک جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان چھینکنے کے وقت میں اپنے آنکھ کو کھلا نہیں رکھ سکتا ہے، یہ حقیقت ہے، کبھی آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ اور چھینک کو روکیے گا مت، نہیں تو مر جائیں گا، کبھی کبھی ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، چھینک کو روکنا نہیں، جمائی کو روکنا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میڈیکل سائنس جانتے تھے، آپ نے کہا کہ جمائی کو روکو، اپنی طاقت پر روکو، لیکن چھینک کو روکنے کے لیے نہیں کہا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ چھینک کو روکنا نہیں چاہیے، نہیں تو انسان کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ چھینک آ رہا، چھینکیے، الحمدللہ کہیے۔ اور چھینک کب آتی ہے؟ جو باہر کے گرد و غبار ہے ایک انسان کے جسم کے اندر داخل ہونے والی ہوتی ہے، جب اس کے دماغ کے اندر داخل ہونے والی ہوتی ہے، تو اللہ کا نظام یہ دیکھ لیجئے کہ ان کو جب چھینک آتی ہے تو اس سے پہلے اب کوئی گندی چیز انسان کے ناک کے ذریعے گئی تو انسان کا جو دماغ ہے وہ دماغ فوراً انسان کے پھیپڑے کو سگنل بھیجتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر کوئی چیز گھسنے والی۔ پھیپڑا کیا کرتا ہے؟ وہ پھیپڑا اس کو زور سے پمپ کرتا ہے اور چھینک آتی ہے، اس وقت انسان کی سانسیں جو ہے رک جاتی ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم سائنس کی بات لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھینکنے کے بعد انسان الحمدللہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پھر سے سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ اس کی سانس رک گئی تھی، انسان کی سانسیں پھر سے بحال ہو گئی، تو اس پر ایک انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔